اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعیت کی شناخت، اور اس میں ہمارا موضوع تھا خلافت اور امامت جو ہے اس کی معرفت کا حقیقی رستہ، کہ جو کچھ ہم نے عرائض پیش کی کہ جب اتنا زیادہ اختلاف ہو گیا کہ اہل سنت جو ہیں وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبعیت اور پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اہل شیعہ جو ہیں ہم بھی یقیناً جو ہے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اختلاف پیدا ہو گیا تو جو حدیثیں وہ لے کر آتے ہیں مخصوصاً بعض اصحاب اور خلافت کے بارے میں، ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے، اور بلکہ انہی کی کتابوں سے جو ہے ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی جو اولاد ہے ان کے بارے میں، یعنی 11 ائمہ علیہ السلام جو ان کی امامت و ولایت اور خلافت ثابت کرتے ہیں۔ اب جو ہے اس جو ہے اختلاف میں کہ جب دونوں محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور یقیناً اگر نواسب جو ہیں ان کو یا متشددین یا جو ہے غالی و مقصر ان کو نکال دیا جائے، عام اہل سنت اور شیعہ حضرات جو ہیں یقیناً اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور اصحاب حقہ جو ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم ان کی بھی جو ہے اختلاف کرتے ہیں، بعض شخصیات کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ تو اب اس کا راہ حل کیا ہے، راہ تحقیق کیا ہے؟ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری یہ بات جو ہے ان نواسب یا خوارج یا تکفیری حضرات جو ہیں جو کسی صورت میں جو انہوں نے ماننا نہیں ہے، جن کے دلوں میں چاہتے نہ چاہتے جہالت کی وجہ سے یا کسی اور طریقے سے بغض پیدا ہو گیا، وہ یا غالی حضرات کو بھی، ان سے تو ہماری بات نہیں ہے۔ جو حقیقت میں جو ہے ایک اپنے آپ کو خدا کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ جو ہیں ان کی جو ہے ان کے سائے میں ان کی روشنی میں جو ہے یہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کون سے اصول ہوں گے، کون سا راستہ ہے کہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں؟ تو اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پہلا مسئلہ ہے، پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو حدیثی منابع ہیں، جو مصادر ہیں، جو کتب حدیث ہیں یا کتب تواریخ ہیں، ان میں سے ایسی اخبار، ایسی روایات، ایسی احادیث کہ جو یا ایسے اصول و معارف جو قطعی طور پر درست ہیں، یقینی طور پر جو ہے تواتر کی حد تک یہ بالکل صحیح جو ہے دونوں گروہ ان کو مانتے ہیں، دونوں طرف سے یہ ذکر ہوئے ہیں، ہم جو ہے ان کو پہلے قبول کریں اور پھر ان کی روشنی میں باقی جو ہے فرعی مسائل جو ہیں ان اصولوں کی روشنی میں ان کو حل کیا جائے، تو یقیناً ہم جو ہے حقیقی راستے تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا جیسا کہ ایک تاریخی مسئلے کی شناخت کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو متواتر قسم کی احادیث یا جو سٹوریز یا جو ایسے معارف ہم تک پہنچے ہیں، ہم دونوں ان کو قبول کریں گے اور ان کی روشنی میں پھر فروعات کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جو یقینی ترین حدیث ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متواتر، جو تواتر کے ساتھ جو ہے نقل ہوئی ہو، بیان ہوئی ہو، اس کو ہم جو ہے قبول کریں گے۔ تو اس صورت میں میرے دوستان عزیز یہاں پر جو ہے ہم خبر متواتر کی اگر جو ہے تعریف کرنا چاہیں تو خبر متواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی یعنی نقل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں، اس حد تک ہوں کہ کذب کے اوپر ان کا اجماع نہ ہو۔ نہ صرف یہ کہ یہ راوی جو ہیں یہ بہت زیادہ ہوں، بلکہ یہ راوی جو ہیں یہ طرق، یہ طریقے، یعنی راوی کوئی مدینے کا رہنے والا ہے، کوئی مکے کا رہنے والا ہے، بعد میں کوئی کوفے کا رہنے والا ہے، کوئی یمن کا رہنے والا ہے، کوئی بصرہ کا رہنے والا ہے، یعنی اور ایک ہی تیف سے نہ ایک ہی خاندان سے نہ ہو، اس خاندان کا ہے، اس خاندان کا ہے، کوئی جو ہے نظریاتی طور پر اس گروہ یا دھڑے کے ساتھ تھا، کوئی جو ہے اس گروہ یا دھڑے کے ساتھ ہو۔ تو ایسے لوگوں کی جو ہے جب بہت زیادہ لوگ جو کذب کے اوپر اجماع نہ کر سکیں، کہ جھوٹ کے اوپر جو ہے شائبہ نہ ہو کہ انہوں نے مل کر یہ جھوٹ بنایا ہوگا، بلکہ مختلف طریقوں سے یہ لوگ جب روایت کو نقل کریں اور وہ راوی جو ہیں
وہ ثقہ بھی ہوں، تو اس صورت میں یا حدیث صحیح جو دونوں طرف جو ہے وہ نقل ہو جائے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ اس کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ مثلا کوئی ایک شخص جو ہے اپنے دروازے پہ کھڑا تھا، تو اس نے جو ہے اپنے ایک دوسرے محلے میں دھماکے کی زوردار آواز سنی، تو تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، جلدی سے ایک شخص آ رہا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا؟ تو وہ دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ پر جو ہے بم بلاسٹ ہوا ہے یا دھماکہ ہوا ہے یا مثلا گیس کا سلنڈر پھٹا ہے، تو اس کی وجہ سے مثلا 10 یا 15 افراد جو ہے خدا نخواستہ ہلاک ہو گئے ہیں اور اتنے زخمی ہیں۔ تو ابھی وہ گیا ہے، تو بعد میں دوسرا شخص آ جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، تو وہ بھی تقریباً ہو سکتا ہے الفاظ جو ہیں مختلف ہوں، وہ بھی اسی رویداد اور اسی مطلب اور حادثے کو بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 2، 4، 8، 10، 15، 40، 50 جو ہے ان لوگوں سے وہ پوچھتا ہے اور وہ اسی واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ ان نقل کرنے والوں میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اس کے بعد جو ہے ایک جگہ کے نہیں رہنے والے تھے، مختلف محلوں اور علاقوں کے تھے، مختلف مذاہب کے تھے، مختلف طبقات سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جب وہ سارے ایک ہی یہ بات بتاتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں جو ہے یہ جو امار اکٹھے ہو رہے ہیں، یقین ہو جائے گا کہ کم از کم دھماکہ یہاں پر ضرور ہوا ہے، چاہے بم بلاسٹ ہے، چاہے گیس کا سلنڈر پھٹا ہے۔ اور یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ 10-12 مثلا خدا نخواستہ مارے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت تعداد اوپر نیچے ہو زخمیوں کی، ہلاک ہونے والوں کی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو حادثہ جس کو بیان کر رہے ہیں، یہ جو جس طریقے سے اس کو تواتر کہیں گے، اور یہ جو خبر ہوگی، یہ سارے اس خبر کو بیان کر رہے ہیں، اس کو متواتر کہیں گے۔ تو لہذا یہ متواتر طریقے سے، لگاتار طریقے سے، مختلف طریقوں سے یہ لوگ، مختلف قسم کے لوگ جو ایک ہی رویداد اور سٹوری کو بیان کر رہے ہیں، اس حادثے کی خبر دے رہے ہیں، تو اس سے یقین آ جائے گا کہ ان حالات میں انہوں نے بیٹھ کر کوئی جھوٹ کے اوپر اجماع نہیں کیا، بلکہ یہ خبر جو ہے یہ سچی ہے۔ اور یہ ایک طریقہ ہے حصی علوم میں، تجربی علوم میں جو ہے یقین تک پہنچنے کا، جو کہ ہم معرفت شناسی پہلے اس کا درس بیان کر چکے ہیں، جن دوستان نے ابھی تک نہیں سنا وہ یقیناً اس کو سنیں، یا اور معرفت شناسی کی کتابیں ہیں وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم ایک حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں روش حساب احتمالات، یعنی جتنے زیادہ احتمال، جتنے زیادہ اور مختلف لوگوں کے ذریعے پہنچتے جائیں گے، زیادہ ہوتے جائیں گے، اتنا یقین جو ہے وہ اس خبر کا زیادہ ہوتا جائے گا۔ لہذا دوستان عزیز، یہ ایک اصول ہو گیا کہ ہم دیکھیں گے کہ دونوں مذاہب جو ہیں، اہل سنت اور شیعہ کے منابع میں جو خبر تواتر کے ساتھ یا صحیح طریقے سے نقل ہوئی ہے، پہلے ہم اس کو جو ہے قبول کریں گے اور اس کے تحت باقی فروعات کو جو ہے حل کریں گے۔ دوسرا اصل جو ہے صحیح حقیقت کو پہچاننے کا، مخصوصاً تاریخی اور حدیثی ان جو ہے معارف کو اور ان واقعات کو، وہ ہے کہ ایسے مسائل اور احکام جو دونوں فریقین میں متفقن علیہ ہیں، جن پر یہ دونوں لوگ متفق ہیں، دونوں کی حدیثی کتب میں یا تاریخی کتب میں یہ واقعات نقل ہوئے ہیں، تو یقین سی بات ہے کہ ہم جو ہے اس کو قبول کریں گے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل سنت کے علماء جان بوجھ کر ایسے واقعات یا حدیث کو نقل کریں جان بوجھ کر کہ جو ان کے خلاف ہوں اور ہم شیعہ کے حق میں، اور اسی طریقے سے شیعہ علماء بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ جان بوجھ کر ایسی جھوٹی خبر کو اپنے منابع میں جو ہے نقل کر دیں کہ جو اہل سنت کے فائدے میں ہو۔ ہماری گفتگو ضعیف حدیثوں سے، مجہول اور ان سے نہیں ہے، ہماری بات آ رہی ہے جو تواتر کے ساتھ یا صحیح طریقے کے ساتھ جو ہے نقل ہوئی احادیث۔ تو لہذا ہم اہل شیعہ جو ہیں وہ اکثر یہ امامت اور خلافت کا موضوع جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے ہی جو ہے نقل کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں۔ وہی احادیث ہمارے ہاں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، مثال کے طور پر یہ جو حدیث غدیر یہ نقل ہوئی ہے، اہل سنت کے ہاں جتنی بھی مختصر ہے لیکن یہ نقل ہوئی ہے۔ لہذا
جتنے بھی اصولوں کا ہم ثابت کرتے ہیں مخصوصاً خلافت اور امامت کے بارے میں قرآن کے بعد ہماری حدیثوں میں تو نقل ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم اہل سنت کے مصادر سے بھی نقل کرتے ہیں، لیکن آج تک اہل سنت اپنی خلافت اور امامت کا مسئلہ جو ہے وہ اہل شیعہ کتابوں سے ثابت نہیں کر سکے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز موجود ہے۔ لہذا اگر یہ دو اصول رکھے جائیں کہ سب سے پہلے ایسی اخبار، ایسی احادیث، ایسی روایات کہ جو تواتر کے ساتھ یا صحیح طریقے سے نقل ہوئی ہیں اور دونوں طرف ہم ان کو قبول کریں گے، اس کے بعد جو ہے جو دونوں طرف جو ہے احادیث صحیحیہ ہیں، دونوں کے منبع میں نقل ہوئی ہیں، ہم ان کو جو ہے اپنا اصول بنا کر سرلوح کلام بنا کر ان کے جو ہے روشنی میں پھر باقی فری مسائل کو بھی حل کریں گے۔ اب یہاں پر جو ہے میں ماجرہ غدیر کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی سند اور انشاءاللہ اس کی دلالت پر گفتگو ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جب آخری حجۃ الوداع جو تھا اس سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینہ میں تمام مملکت اسلامی میں جو ہے وہ وہاں کے جو عمال تھے یا مسلمان تھے ان کو خط لکھا اور کہا کہ جو بھی اس دفعہ شرکت کر سکتا ہے، میں اس دفعہ حج کرنے جا رہا ہوں، تو ہر لوگ جن میں طاقت ہے یا جن کے پاس کو اتر نہیں ہے وہ شرکت کریں، تاکہ اس میں مکمل حج کے احکام بھی اور باقی جو رہ گئے ہیں کامل طریقے سے بیان کروں گا۔ تو اکثر لوگ جو تھے وہ بعض جو تھے وہ سیدھا مدینہ آ گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہاں سے مدینہ سے مل کر نکلے، باقی جو تھے وہ ڈائریکٹ مکہ آ گئے۔ اب جو ہے سوموار والے دن 25 ذی القعدہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے حرکت کی، مدینہ سے خارج ہوئے اور جو ہے تقریباً 40,000 سے لے کر 1,24,000 کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی حج کے لیے مدینہ سے۔ تو اب اس کا جو ہے دو احتمال ہیں، کیونکہ 40,000 تو اتھینٹک ہے، لیکن جو 1,24,000 بیان کی گئی ہے یا تو جو مدینہ سے باہر کے لوگ بھی آ گئے تھے مل کے انہوں نے نکلے، وہ یہ ساری تعداد ہوگی، یا پھر جو ہے کہ جو کل تعداد کو جو ہے اشتباہاً مدینہ کی تعداد میں نقل کر دیا ہوگا۔ بہرحال یہ مدینہ سے نکل آئے، باقی ڈائریکٹ مکہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحلیفہ کے مقام پر جو ہے احرام باندھا اور 6 ذی القعدہ کو مکہ حج کے لیے وارد ہوئے، اس کی طرف روانہ ہوئے اور 14 ذی الحج تک جو ہے انہوں نے اپنے یہ جو ہے انجام دیے مراسم حج کے۔ اور یہاں اس کے بعد 18 ذی الحجہ کو جب وہ یعنی 14 کو وہاں سے نکل کے آ رہے تھے مدینہ کی طرف، تو 18 ذی الحج کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر خدا کا حکم سنایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو لہذا آپ نے سب کو جو ہے وہ دعوت دی۔ وہیں جوفہ کے قریب یہ خم غدیر آتا ہے، خم کہتے ہیں چھوٹی سی نہر جس میں جب بارشیں وہاں پر آتی ہیں تو اس میں پانی چل پڑتا ہے، کچھ دنوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے پانی چلتا رہتا ہے، پیچھے سے آتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خشک ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں خم یعنی چھوٹی نہر۔ غدیر جو ہے یہاں پر ایک جو مثلاً کوئی کنواں تھا یا جیسے ایک تالاب سا بن جاتا ہے جس میں آگے پانی اکٹھا ہوتا ہے، کافی عرصہ کھڑا ہوتا رہتا ہے، چرند پرند حیوانات پیتے ہیں، انسان بھی استعمال کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ خشک ہو جاتا ہے، اکثر صحرائی علاقوں میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جوفہ کے نزدیک تھا مدینہ کے طرف آتے ہوئے مکہ سے۔ تو یہاں پر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو آگے جا چکے ہیں خدا کے بہت خصوصی حکم آیا ان کو واپس بلائیں اور جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو جو ہے آنے دیں، یہاں تک کہ دوپہر تک جو ہے یہ تقریباً سارے آگے والے پیچھے آ گئے، پیچھے والے یہاں پہنچ گئے۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد جو ہے خطبہ دیا وہاں پر، اور ایک عجیب کام کیا کہ پہلے جب بھی خطبہ دیتے تھے رستے سفر میں یا اونٹ خچر وغیرہ گھوڑے وغیرہ کے اوپر کھڑے ہو کر دیتے تھے یا کوئی پہاڑی یا صحرائی ٹیلا ہوتا تھا تو اس کے اوپر، یہاں آپ نہ کھجور کے درخت پر چڑھے نہ کوئی پرانا روش اپنائی بلکہ ایک نیا انداز اختیار کیا کہ اونٹوں کے اوپر جو پلان جو جہاز پڑے ہوتے ہیں ان کو جو اتار کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جو ہے ان کے اوپر کھڑے ہوئے
اور جو آپ کو پتہ ہے مخصوص پہلے خطبہ دیا اور پہلے کہا کہ الستو یعنی حمد و ثناء باری تعالیٰ جو ہے وہ بیان کی، تقوی وغیرہ بیان کیا، اہل بیت اور قرآن کی اہمیت بیان کی، اور پھر اللہ کا حکم سنایا آیت کا، اور اس کے بعد کہا کہ الست اولی بکم من انفسکم، آیا میں تمہارے نفسوں یعنی تم لوگ جو اپنے نفسوں پر خود ولایت رکھتے ہو، آیا میں اس سے بڑھ کر تمہارے اوپر ولایت نہیں رکھتا؟ تو قالوا اللہم بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو پھر جو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، ان کا بازو پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من آدہ، کہ جس کا اگر میں تم پر ولایت رکھتا ہوں تو پھر من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کے نفسوں پر ان کے نفس سے بڑھ کر میں ولایت رکھتا ہوں، اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ پھر فرمایا اے میرے اللہ، جو علی کو دوست رکھے، علی کی ولایت کو قبول کرے، تو بھی اس کا والی بن جا، اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی کیا کر، اس کو اپنا دشمن رکھ۔ اور اس طریقے سے جو ہے یہ قصہ یہاں پر تمام ہوا۔ اس کے بعد جو تمام لوگوں سے حکم لیا، باقاعدہ امامہ بندھوایا گیا کہ میں بعد میں بیان کروں گا جو تفصیلی خطبہ ہے، امامہ بندھوا کر سب کو کہا کہ خیمہ جو لگایا اس میں بیٹھ کر اس میں آ کر جو ہے اس کی حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کریں تمام بار، جن میں سب سے پہلے جو ہے جناب ابو بکر و عمر اور جناب طلحہ و زبیر، اور یہ بزرگان تھے، انہوں نے سب سے پہلے آ کر بیعت کی اور مبارک دی۔ جناب احمد ابن حنبل کی جو ہے کتاب حدیث کی جو ہے مسند احمد حنبل، اس میں باقاعدہ میں بعد میں حوالہ دوں گا لکھا پڑا ہے، انہوں نے بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو کہ اصبحت مولا کل مومن و مومنۃ، آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا اور والی بن گئے۔ اور اس کے بعد جو جتنی امہات المومنین تھی انہوں نے بھی آ کر بیعت کی۔ عورتوں کے لیے کیا تھا کہ ایک ظرف میں پانی رکھا گیا، حضرت علی علیہ السلام بھی اس میں ہاتھ رکھتے تھے اور وہ بھی پانی میں ہاتھ رکھتی تھی، اس طریقے سے بیعت لی گئی تاکہ غیر محرم کا ٹچ نہ ہو۔ یہ جو ہے کلی سا واقعہ ہے کہ فعلاً میں یہیں تک بیان کر کے اب آگے والے درس میں اس حدیث کی جو ہے باقاعدہ اس کی سند اور اس کی دلالت پر بحث کروں گا کہ اس سے واضح ترین حکم اور خلافت اور امامت کے بارے میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ انشاءاللہ خدا نے توفیق کی تو آئندے والے درس میں بیان کروں گا۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔